بچوں سے گزارش ہے کہ وہ خاموش بیٹھیں، تھوڑی دیر خاموش بیٹھیں. ان کے ترانے سے خوش ہو کر انعام آیا ہے، لے لیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ بہترین انداز میں تمام تقاریر، تمام دعائیں، صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں. اور آخر میں فضلۃ الشیخ حافظ محمد نسیم نثار الجامعی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مکتب کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، حاضرین گرامی، دور حاضر یہ بہت ہی پرفتن اور پرآشوب دور ہے. ہر طرح کا فساد، ہر طرح کی خرابی اور بگاڑ آج کے دور میں لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے. چاہے وہ عقائد کا فساد و بگاڑ ہو، یا ہمارے اخلاق، معاملات اور کردار کا بگاڑ ہو. ہر ناحیے سے، ہر فیلڈ میں، ہر باب میں طرح طرح کے فتنوں سے آج کے مسلمان اور انسانیت دوچار ہے. اور ان مصائب اور مشکلات سے، ان فتنوں سے، ان خرابیوں اور فساد سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد اور بنیادی اور سب سے پہلا سبب علم کا حاصل کرنا ہے. حصول علم سے ہی روشنی ملتی ہے، علم ہی سے تاریکی چھٹتی ہے، اور علم ہی ایسا واحد اور بنیادی سبب ہے جس کے ذریعہ انسان بنتا ہے. انسان کے اندر اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی خشیت اور اس کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان بے شمار خرابیوں اور فساد سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج اور سوسائٹی کو محفوظ کرتا ہے. حاضرین گرامی، میں تعلیم کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو نہیں کروں گا. بس مشکل سے 10 سے 12 منٹ آپ کے سامنے مکاتب کے تعلق سے ایک دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حاضرین گرامی، اے بچے خاموش بیٹھیں، خاموشی سے سنیں. دو چار باتیں خاص طور پر جو بچوں کے ذمہ دار ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، یہ 2-3 بنیادی باتیں آپ ضرور سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بچے ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ جو بچے کی شکل میں جو عظیم نعمت دی ہے، یہ عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اور اس امانت کا خیال کیسے کرنا ہے، رب العالمین نے
اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ نے جو یہ نعمت عظمیٰ سے ہم سب کو نوازا ہے اولاد کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، اس کی بنیادی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر جو عائد ہوتی ہے، جو والدین ہیں، جو کسی بچے کے ماں اور باپ ہیں، بنیادی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، سفیان ثوری وغیرہ سے اور دیگر اسلاف سے یہ قول ثابت ہے، مرفوعاً یہ حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں من رزقہ اللہ ولدا فلیحسن اسمہ وتأدیبہ فاذا بلغ فلیزوجہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین کسی کو اولاد عطا کرے، اللہ رب العالمین جب کسی کو اولاد عطا کرے تو کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ نے کہا فلیحسن اسمہ، اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں جس کا اچھا معنی ہوتا، جس سے نیک فال لے سکتے ہیں، ایسے نام رکھیں جو بچے کی زندگی پر اثر انداز ہو۔ کہتے ہیں ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تو اچھا نام رکھنا چاہیے جس کے معنی اچھے ہوں، جس کا مفہوم اچھا ہو۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی وَتَأْدِيبَهُ، اچھی طرح سے اس کی پرورش کریں، اور پرورش میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کو ادب سکھائے، علم سکھائے، علم اور ادب سکھائے۔ یہ ہر والدین پر بنیادی ذمہ داری ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی شکل میں نعمت دی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلائیں گے، اپنے بچوں کو جو بنیادی دین کی تعلیم ہے اس کو نہیں سکھائیں گے، اس کو مکلف نہیں کریں گے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین ان بچوں کے متعلق آپ سے پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈگری دلائی کہ نہیں دلائی۔ آپ سے اللہ رب العالمین کبھی بھی سوال نہیں کرے گا آپ نے اپنے بچے کو انجینئر اور ڈاکٹر بنایا کہ نہیں بنایا۔ رب العالمین کبھی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کہاں تک دلائی، لیکن ضرور اللہ اس بارے میں آپ سے سوال کرے گا جو اولاد اللہ نے آپ کو عطا کی ہے کہ ان بچوں کی تم نے تربیت اور اس کی پرورش کیسے کی، اس کو قرآن و حدیث کا بنیادی علم، اسلام کی بنیادی تعلیم آپ نے سکھائی کہ نہیں سکھائی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے ماتحت سوال کیا جائے گا۔ ان بچوں کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا کہ نہیں سکھایا، آپ نے اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دلائی کہ نہیں دلائی جس سے وہ صحیح طور پر اسلامی زندگی گزار سکے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جان لیں بچپن میں ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج بن گیا ہے، یہ جو چلن عام ہو گیا ہے، بچہ جیسے ہی بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، ہم کسی ایل کے جی یو کے جی میں لے جا کر، کسی نرسری میں لے جا کر اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں۔ بہت غلط چیز ہے، بہت غلط چیز ہے۔ بنیادی تعلیم اپنے بچوں کو جو آپ دلائیں وہ اے بی سی ڈی کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بنیادی تعلیم ان کے گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود، ماں کا گہوارہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، یہاں سے اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مکاتب ہمارے گاؤں میں، مسجدوں میں، اور یہ شبینہ مدرسہ جو بچوں کی تعلیم کے لیے مشہور ہے، کئی لوگ یہاں سے پڑھے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بڑے بڑے عالم ہوئے۔ حاضرین گرامی، ہم اپنے بچوں کو جب بولنا سیکھ لیں، چلنا سیکھ لیں، سمجھنا سیکھ لیں، تو بنیادی جو چیز ہے ان کو عقیدے کی کچھ باتیں یاد دلائیں، اللہ کا تعارف ان کو پیش کریں، قرآن پڑھنا سکھائیں، دعائیں سکھائیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بغیر آپ اپنے بچے کو کبھی بھی دیندار نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم شروع سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سیکھنے پر آمادہ کریں گے، ان کو مکلف کریں گے، ان پر جبر کریں گے، تو انشاءاللہ یہ بچے کبھی بھی مرتد نہیں ہوں گے، کبھی بھی یہ ارتداد کی لہروں میں نہیں پھنسیں گے، کبھی بھی یہ آوارہ اور بد کردار نہیں بنیں گے، یہ کبھی بھی بے نمازی نہیں ہوں گے، کیونکہ
बचपन से जो तालीम दी जाती है, बचपन से जो राह दिखाई जाती है, बचपन से जो सिखाया और पढ़ाया जाता है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर हसन बसरी से ये कौल नकल किया, ताल्लुम फी सिगर का नक्श फिल हजर, कि बचपन में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो पत्थर की लकीर के मानिंद होता है, वो कभी भी नहीं मिटता, हमेशा उसके जहन की स्क्रीन पर वो चीज हमेशा कायम और साबित रहती है। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से नमाज की तालीम देंगे, कुरान पढ़ना सिखाएंगे, दीन की बुनियादी बातें बताएंगे, अच्छे अखलाक, अच्छे आदाब, अच्छे किरदार सिखाएंगे, अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह आगे चलकर ये बच्चे उसी डगर पर चलेंगे, उसी राह पर चलेंगे, इब्तिदात की तरफ माइल नहीं होंगे, उनके अखलाक और कैरेक्टर उनके खराब नहीं होंगे। मसला यही है कि हम डायरेक्ट स्कूलों में डाल देते हैं। स्कूल वाले क्या सिखाएंगे, कौन सा कैरेक्टर सिखाएंगे, क्या अखलाक सिखाएंगे, क्या आदाब सिखाएंगे। इन ईसाई स्कूलों में क्या सिखाया जाता है आप सबको मालूम है। किस तरह बच्चों के अकीदे से खिलवाड़ किया जाता है आपसे मख्फी नहीं है, आप बराबर सुनते और देखते रहते हैं। लिहाजा दीन की जो बुनियादी तालीम है उसको आप दिलाएं। आप देखें, यही अगर बुनियादी तालीम सही से दिलाई गई, ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बच्चे पैदा होंगे। ज़ैद इब्न साबित इतने बड़े आलिम सहाबा में, बचपन में उन्होंने मकतब की तालीम कहां से हासिल की? कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बदर के जो कैदी थे, मुशरिकीन जिनको कैद किया गया था, गज़वे बदर में जो कैदी हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी रिहाई का सबब ये है, तरीका ये है, अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो तो हमारे बच्चों को 10-10 बच्चों को एक आदमी लिखना पढ़ना सिखा दे। ये मकतब की तालीम की शुरुआत है। यहां से देखिए, जो जानी दुश्मन है, जो लड़ने मरने के लिए आए थे, मारने के लिए आए थे, दीन की बुनियादी तालीम की अहमियत क्या है, उसका मकाम क्या है, उसकी आदमत क्या है, कि एक जानी दुश्मन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कहा कि हमारे बच्चों को तुम लिखना पढ़ना सिखा दो। कहा जाता उन्हीं बच्चों में मकतब की तालीम ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हासिल की, और कातिबीन वह्य में सबसे अहम और सबसे बड़ा किरदार ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मकतब से तालीम हासिल किए थे। अल्लाह के नबी के अमीन बने, वह्य के अमीन बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई सूरत, कोई आयत नाजिल होती थी, आप ज़ैद इब्न साबित को बुलाते थे, ज़ैद कुरान की ये आयत लिखो, उस जिब्रील अमीन लेकर नाजिल हुए, अल्लाह ने आयत नाजिल की है, ये आयत तुम लिखो। कितना बड़ा शरफ मिला। कहां से तालीम हासिल की? मकतब से तालीम हासिल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में बाकायदा बड़े नज़्म और ज़ब्त के साथ मकातिब का क़याम किया, और जो मकतब की तालीम पर मुकल्लफ थे, सिखाने वाले जो मुअल्लिमीन और असातिज़ा थे, बाकायदा माहाना वजीफा और उनका खर्च बैतुल माल से अदा किया जाता था। बड़ी अहमियत थी, बहुत जोर दिया करते थे उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और बाद के अदवार में तो खिलाफत अब्बासिया वगैरह में तो ये मकातिब परवान चढ़े। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े शुअरा इसी मकतब से तालीम हासिल करके दुनिया में नाम कमाया, दुनिया में उनकी शोहरत हुई। हारून रशीद के बेटे ये अमीन मामून कहां से शुरुआत हुई? मकतब से तालीम हासिल की इन्होंने, मकतब से तालीम हासिल की। खिलाफत उस्मानिया में भी, हुकूमत जो उस्मानिया है, इसमें भी मकतब पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया जाता था। बाकायदा एक आदमी निगरान मुकर्रर किया जाता था जो मकतब की देखभाल करे, उसमें किसी तरह की कमी और गफलत से अगर कोई काम लेता था तो सुल्तान जो बादशाह होता था खुद उसको सजा देता था। तो मकातिब की बड़ी अहमियत है मेरे भाई, इन मकातिब की अहमियत को समझो। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, एक आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इसकी तरफ इशारा किया, जैसा कि हमने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो आयाल को, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। आप तफासिर उठा के देखेंगे, सहाबा से जो तफसीरें साबित हैं बसनद सही, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अल्लाह के नबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं
کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو جہنم سے کیسے بچانا ہے؟ علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو اگر جہنم سے ہمیں بچانا ہے تو ان کو اسلام کا علم، اسلام کی بنیادی باتیں ان کو سکھائیں، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ ان بنیادی تعلیم کو اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان کو ادب سکھائیں، اخلاق سکھائیں، دینی تربیت اور دینی پرورش کریں۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو جہنم سے اور بڑے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حسن بصری کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ مکتب کے پاس سے گزرتے تھے تو بڑی خوشی ان کو ہوتی تھی، اور یہ کہتے تھے ہمارے مستقبل کے یہ رہنما ہیں، مستقبل کے رہنما، یہی بچے مستقبل کے رہنما بنیں گے، یہی بچے ہو سکتا ہے بڑے سے بڑے کوئی عالم بنے، مفسر بنے، داعی بنے، مقرر بنے، انہی بچوں میں سے نکلیں گے۔ اگر ان بچوں کو ہم نے دین نہیں سکھایا، دین نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، دین کی بنیادی باتیں نہیں سکھائیں، یہ خود گمراہ ہوں گے، یہ خود دین سے دور جائیں گے، ان کے اخلاق برباد ہوں گے، ان کا عقیدہ برباد ہوگا، ان کا گھر، ان کا خاندان، ان کے رشتہ دار برباد ہوں گے۔ تو مکاتب کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، مکاتب کی اہمیت کو سمجھے۔ ہر مسجد میں، ہر محلے میں مکاتب کا قیام ہونا چاہیے، باقاعدہ ان کی نگرانی ہونی چاہیے، جو موظفین، جو اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، تاکہ یہ مکاتب کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے، یہ ختم نہ ہو، یہ بند نہ ہو، اور ہمارے بچے دین کی بنیادی باتیں سیکھتے اور پڑھتے رہیں، نیک بنتے رہیں، اسلام کے داعی اور سپاہی بنیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو مکتب کی اہمیت سمجھنے کی اور اس کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔